ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تمام طلباء سے گزارش ہے قریب آ جائے، نمازوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آ جائے۔ مدرسوں کے سرپرست اساتذہ اپنے طلباء کو لے کر بیٹھے، جو باہر ہے وہ بھی اندر آ جائے۔ آج کے جوڑ کی دوسری نشست شروع ہو رہی ہے، آ جائے ماشاءاللہ۔ اس میں عالمیت کے طلباء کون ہیں؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا، اول دوم سوم چہرم، اور ادھر تھوڑا آپ لوگ یہاں آ جائیے، سامنے آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ، پورے کھڑے رہ جاؤ، آئیے نہیں بیٹھے، تھوڑا آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاید یہ فیانوں کی ضرورت نہیں ہے، بند کر دیں اس کو، بڑے فیان وہ جو لگے۔ قابل احترام عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر خاص انعام ہوا ہے۔ اللہ نے ایک خاص نعمت ہم کو دی ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو علم اتارا ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے۔ دنیا میں بہت سے طلباء ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سے لڑکے ہیں دنیا میں، کوئی دنیا کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، کوئی ہنر سیکھ رہا ہے، مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے ہم کو چن لیا۔ کئی کے لیے چنا؟ بتاؤ کئی کے لیے چنا؟ علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو چنا اور مدرسوں میں آنے کی توفیق دی۔ ماں باپ کے دل میں بات ڈالی اللہ نے، یا آپ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ مدرسے میں قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے آ گئے؟ کون لے کے آئے ہم کو مدرسے میں؟ کون لے کے آئے؟ بولو، اللہ لے کے آئے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔
اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ بظاہر تو ایسا دکھ رہا کہ ہمارے ماں باپ یہاں لے کے آئے یا ہم خود آئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم کو لے کر آئے، مدرسے میں آنے کی توفیق دی۔ اور مدرسے میں آ کر داخلہ لے کر قرآن پاک کو سیکھنا، یہ کتنی بڑی دولت ہے، آج ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بولو بولو جی، سمجھ میں آ گیا؟ کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ حفظ کے طلبہ بھی بولو، عالمیت کے طلبہ بھی بولو کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک کو سیکھنا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے یہ بہتر ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو انسان بہت ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، لیکن سب سے بہتر کون لوگ ہیں دنیا میں؟ بتاؤ، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں یعنی پوری امت میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھے۔ آپ لوگ بتائیے کہ ہم مدرسے میں کیوں آئے ہیں؟ بولو، ارے سب بولو، کیوں آئے؟ قرآن سیکھنے کے لیے آئے نا؟ اس کے لیے تو قاعدہ پڑھتے۔ کیا سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھتے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھتے، تجوید پڑھتے، سب کچھ پڑھتے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا ہم کو آ جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری امت میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو قرآن پاک سکھائے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ بولو، قرآن پاک سکھائے۔ آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ صرف سیکھنے کا ہے یا سکھانے کا بھی ہے؟ ہاں؟ سکھانے کا بھی ہے۔ سکھائیں گے جب سیکھیں گے تو نا، جو 5 پارے پڑھ کے بھاگ جائیں گا انہیں کیا سکھائیں گا؟ ہاں؟ جو 10 پارے حفظ کر کے چلے جائیں گا انہیں تھوڑی سکھائیں گا۔ حفظ کون کرا سکتا؟ جو پورا حافظ ہو وہی تو کرائیں گے نا۔ اب آپ بولو کہ دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی سب سے اونچا ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے سب میں، تو اس نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کو چھوڑ کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ہاں بولو، سب بولو، نہیں جانا چاہیے نا۔ چھوڑ کے چلے گئے تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے، کتنی ناقدری کی بات ہے کہ یا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ناسمجھ ہے، یا ہم قدر کرنے والے نہیں ہیں، ناقدرے ہیں۔ اسی لیے تو اتنی بڑی نعمت دینے کے لیے اللہ نے مدرسے میں لایا اور آپ چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا عام طور پہ؟ ارے دیکھتے نہیں دیکھتے مدرسے میں طلبہ مکمل پڑھتے یا باز چلے جاتے؟ بولو، باز چلے جاتے نا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کب جائیں گے؟ بولو، مکمل حافظ بننے کے بعد؟ ہاں؟ ارے بولو، کہاں جاتے حافظ بننے کے بعد؟ عالم نہیں بنتے؟ کون کون اس میں مکمل حافظ بنیں گے بتاؤ؟ ارے بتاؤ، حافظ تو بنیں گے، پورے پورے بنیں گے نا؟ کچھ نہیں بنیں گے کیا؟ سب بنیں گے انشاءاللہ۔ بس ٹھیک،
اب یہ بتاؤ پورا عالم کورس کون کریں گے؟ پورا عالمیت سب کریں گے انشاءاللہ. چھوڑ کے یہ راستہ نہیں بھاگیں گے. ہاں یہ راستہ چھوڑ کے بھاگنے والا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ناقدرہ ہے. وہ آپ کو ہم کو ایسا نہیں بننا ہے انشاءاللہ. نہیں بنیں گے نا ایسا؟ ماشاءاللہ. تو قرآن پاک سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. بھائی حفظ کرنے والے طلبہ تو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا سیکھتے ہیں، زبانی پڑھنا سیکھتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں آتا کیا؟ حفظ کرنے والوں کو سمجھ میں آتا قرآن میں اللہ کیا فرما رہے؟ نہیں سمجھ میں آتا. اس کو سمجھنے کے لیے عالم کورس کرنا ہے. 8 سال عالم کورس، 9 سال جو بھی ہے. تو جب قرآن پاک سمجھ میں آئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یہ سمجھ میں آئے گا. اس کو سمجھنے کا نام عالم کورس ہے. تو اس کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے، حفظ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے. تو سب اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اچھا حافظ بنیں گے تو کیسے حافظ بنیں گے؟ ہر 2 رکعت کے بعد دیکھیں گے، غلطیاں کر کے دیکھیں گے، ہاں اٹکیوں سے پڑھیں گے، غلطیوں سے پڑھیں گے. کیسے بنیں گے حافظ؟ بولو. جید حافظ. کیسے حافظ بنیں گے؟ جید حافظ بنیں گے. تجوید سے بھی سیکھیں گے اور جید حافظ بنیں گے. جید حافظ. اور کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں مشکل ہے، لیکن بہت آسان ہے. اگر صحیح محنت ہو تو سب حفاظ جید حفاظ بن سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پارا ختم ہو گیا تو کتنے مرتبہ سناتے پارا؟ بولو. ہمارے مدرسے میں بھی ہوتا تھا اس شروع میں. بچہ حفظ پارا ختم کر کے آیا، بھائی امتحان کے لیے آئے تو کتنے مرتبہ سنائے؟ تو بولے 1 مرتبہ بھی نہیں سنائے، کل سنائے تھے، یاد ہے بول کے آ گیا. ہمارے حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے جس میں پارا ختم پر 10 اساتذہ 10 مرتبہ اس بچے کا پارا سنتے ہیں. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اب بتاؤ کتنا پکا ہو جاتا اس کا پارا؟ ایک پارا اگر 10 مرتبہ سنائے گا ایک دن میں یا 2 دن میں تو کتنا پکا ہو جائے گا؟ جید حافظ بننا ہے. وہ طالب علم سے میں پوچھا کہ تم فارغ ہونے کے بعد حفظ سے ایک بیٹھک پہ قرآن سنائے کیا؟ تو اس نے کہا کہ 18 مرتبہ ایک بیٹھک پہ قرآن سنایا. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن اپن کر رہے نہیں، بس اتنا ہی ہے فرق. سب ہو سکتا. کسی بات پہ یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے. آپ لوگ جید حافظ بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جید بنیں گے. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم جید حافظ بنیں گے. اس کے لیے بتاؤں کیا کرنا ہے؟ 3 کام پابندی سے کرنا. کتنے کام بتاؤ؟ 3 کام. آموختہ پارے سبق 5 سبق جو بھی ہے، یہ 3 کام اگر پابندی سے کر لیے، پکے سنا دیے، تو آپ جید حافظ بھی بنیں گے، جلدی حافظ بھی بنیں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. غیر حاضر بھی نہیں کرنا، ناغا بھی نہیں کرنا کہ آج آموختہ سنا ہے پارے سبق نہیں، پارے سبق سنا ہے آموختہ نہیں، سبق آموختہ پارے سبق سنا ہے سبق غیب، ایسا نہیں. تو بولو تینوں کام پابندی سے بھی کریں گے اور پورے 3 کام کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اصل کیا ہوتا، طلبہ کی تمنا رہتی، خواہش رہتی کہ اچھا حافظ بنو، لیکن کرتے نہیں محنت. تو کیسے بنیں گے؟ محنت سے بنتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمیت کے طلبہ ہیں، عالمیت کے طلبہ، ان کو بھی جید عالم بننا ہے، کتابی استعداد پیدا کرنا ہے کہ عالمیت کا مقصد کیا ہے، درس نظامی پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد عالم کو، مولوی کو ہر کتاب پڑھنا آ جاتا ہے، ہر کتاب سمجھنا آ جاتا ہے، صلاحیت استعداد پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ طے کرو کہ ہم جید عالم بنیں گے. کون کون ہے عالمیت کے طلبہ؟ بنیں گے سب؟ کیا کرنا آپ لوگ بھی؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کام. کتنے کام کرنا ہے پابندی سے؟ 3 کام. ایک کیا ہے؟ درس کی پابندی. کریں گے پابندی؟ ڈمبے ماریں گے، ناغے کریں گے، غیر حاضر رہیں گے. اتنی بڑی ناقدری ہے کہ استاذ پڑھانے کے لیے مدرسے میں آئے اور مدرسے کے انتظامیہ آپ کا انتظام کرے اور آپ غیر حاضر ہو جائے پڑھائی سے. کتنی ناقدری ہے. اس لیے یہ طے کرو کہ ہم درس پابندی سے پڑھیں گے، ایک سبق بھی نہیں چھوٹے گا، ایک سبق بھی نہیں چھوٹے گا. سبق نہیں چھوٹنا. ایک سبق چھوٹ جائے گا پھر وہ استاد سے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، ختم، محرومی ہو جائے گی. دوسری بات کیا ہے؟ تکرار. سبق کے بعد کیا کرنا ہے؟ تکرار. اور تیسرے مطالعہ کر کے آنا. جو سبق آپ کو پڑھنا ہے کل استاذ کے پاس، جو سبق استاذ پڑھانے والے ہیں اس سبق کو آپ خود پڑھ کر حل کر کے آنا جتنا ہو سکے. تو پھر آپ کو سبق سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. تو یہ 3 کام کریں گے عالمیت کے طلبہ انشاءاللہ. تو ایک بات طے ہو گئی کہ ہم انشاءاللہ جید مکمل حافظ بنیں گے اور جید مکمل عالم بنیں گے. تو تب جا کے یہ قرآن پاک کا سیکھنا ہو جائے گا. یہ خوشخبری اور یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حق میں ہو جائے گی. اس کے بعد یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ یہ قرآن پاک اللہ نے کیوں اتارا؟ قرآن پاک علم ہے. کیا ہے قرآن پاک؟ بولو. علم ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے یہ علم. ہر نبی پر اللہ نے اپنا علم اتارا. اس سے پہلے بھی کتابیں اتری، توریت، انجیل، زبور وغیرہ. یہ آخری کتاب، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے. یہ آخری کتاب ہے. یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے. یہ علم کیوں اتارا اللہ نے؟ یہ قرآن پاک میں جو علم ہے وہ علم کیوں اتارا گیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، غور سے سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن پاک کو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا. کیوں اتارا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. کس کی رہنمائی کے لیے؟ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ لوگوں کو؟ سب طلبہ کو سمجھ میں آ رہی؟ کیوں اتارا قرآن پاک؟ بولو. لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اللہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کیے، بہت سی مخلوقات پیدا کیے، لیکن قرآن پاک کس مخلوق کے لیے اتارا؟ انسانوں کے لیے. اللہ نے بہت سی مخلوق پیدا کیے، جانور ہے، پرندے ہیں، اور جانوروں میں مختلف قسم ہیں. بہت سے جانور ہیں، سمندر کے جانور ہیں، خشکی کے جانور ہیں،
اور پرندے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی کتاب نہیں اتارا، بلکہ یہ کتاب کس کے لیے اتری؟ انسانوں کے لیے اتری۔ کیوں اتاری گئی؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا کہ انسان کو دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ بتایا گیا قرآن پاک کے اندر۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ارے بولو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ سن لو غور سے کہ ہم پابند ہیں۔ کیا ہے ہم؟ بولو آزاد، آزاد، آزاد کس میں پابند ہے؟ ہر کام میں پابند ہے۔ ارے بولو کس میں پابند ہے؟ جانور پابند نہیں ہے، جانور، ہم پابند ہیں۔ ہم کیا ہے؟ پابند ہیں۔ کس میں پابند ہیں؟ ہر کام میں۔ کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، ہم کیا ہے اس میں؟ بولو پابند ہیں۔ پابند بولے تو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ارے کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، اس کے پابند ہیں ہم۔ جانور پابند ہے؟ جانور پابند ہے؟ نہیں ہے۔ اب جیسے جانور بیل ریتو بازار میں چلے گیا، میرالم منڈی میں چلے گا، مارکیٹ ترکاری کی سبزی مارکیٹ میں، تو کیا کرتا انہیں؟ ٹماٹر کیسا کلو پوچھتا؟ پوچھتا؟ یہ کھانا نہیں کھانا پوچھتا انہیں؟ نہیں پوچھتا انہیں، صرف موقع دیکھتا انہیں۔ کیا دیکھتا بولو؟ کیا دیکھتا؟ موقع دیکھتا۔ بیچنے والا کدھر دیکھ رہا، انہیں نہیں دیکھ رہا بولے تو منہ مار کے کھا لیتا۔ یہ نہیں کرنا ہے انسان کو۔ انسان کو کیا ہے؟ یہ کرنا ہے، لیکن بعض انسان کر رہے ہیں، یہ جانوروں کا کام ہے۔ بعض انسان ارے نہیں کر رہے۔ ارے پاکٹ مارنے والا کیا کرتا؟ ارے پاکٹ، کسی کی پاکٹ، پیسوں کی پاکٹ مارنا ہے تو کیا کرتا انہیں؟ موقع دیکھتا کہ پاکٹ والا کدھر ہے، غفلت میں ہے بولے تو پاکٹ۔ یہ کس کا کام ہے؟ جانوروں کا کام ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ مت کرو، اس کے لیے آیا قرآن کہ پاکٹاں مت مارو بول کے بتانے آیا، کسی کے پیسے ناجائز مت لو بول کے یہ بتانے قرآن آیا۔ یہ علم اللہ اتارے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ علم اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن پاک میں یہی بتایا گیا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ جانور تو دنیا میں بہت ہے، بیل کو اللہ نے پیدا کیا، کتے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، گدھے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بلی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن کون سا جانور کھانا، کون سا جانور نہیں کھانا، یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے، قرآن میں بتائیں گے۔ یہ قرآن میں یہی ہے کہ کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، یہ علم ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بتایا کہ کس کو دیکھنا، کس کو نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا، کیا سب دیکھ رہے ہیں۔ جانور تھوڑی ہے ہم تو اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں کہ کیا دیکھنا، کیا، ہر چیز نہیں دیکھ سکتے، ہم ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتے، ہم پابند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے تو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، ہر چیز نہیں دیکھتے، ہر بے حیائی کی چیز نہیں دیکھتے، غیر محرم کو نہیں دیکھتے، دیکھنے کی چیز کچھ دیکھتے۔ اگر ہر چیز کو ہم دیکھنے لگ گئے تو یہ تو جانوروں کی زندگی ہو گئی، یہ تو انسان کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چاہے کرنے لگے تو یہ تو جانور کی زندگی ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے یہ علم اتارا اس لیے کہ انسان بنے، جانور نہ بنے. انسان کیا بنے؟ انسان بنے، کامل انسان بنے. کہ جانور کی صفت، حیوان کی صفت اس میں نہ آئے، بلکہ یہ اس علم کے ذریعے سے اپنے اندر انسانیت پیدا کرے. ایک آدمی موبائل کی دکان پہ گیا، جا کے دیکھ رہا تھا ایسا، تو دکان والا بولا کیا دیکھ رہے؟ تو بولا میں موقع دیکھ رہا ہوں. کیا موقع؟ بولے لائٹ بند کر کے دیکھو کیا ہوگا. پھر یہ نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی نہیں ہے. ارے جانور پیشاب کرتا نا، روڈ پہ ٹھہر کے کرتا نہیں کرتا؟ نہیں، طہارت خانہ ڈھونڈتا انہیں، بیت الخلا ڈھونڈتا، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہیں فارغ ہو جاتا انہیں. اگر آپ بولے کہ یہ کیا طریقہ ہے بولے تو آپ کو بولتے لوگ ہولا ہو گیا کیا بولے. اس کے لیے سب جائز ہے، جہاں چاہے فارغ ہو جاؤ. لیکن انسان ایسا فارغ نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو ضرورت کو جانا ہے تو اتنی دور جانا پڑے گا، یا پردے کے کمرے میں تنہا جانا پڑے گا. یہ سب بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو علم اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے پابند، ارے بولو، اس کے پابند بنے، اس کے پابند بنے. اب معلوم ہو گیا آج کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ بولو پابند ہیں، آزاد نہیں ہے. اب بولو ہم جو جی میں آیا کریں گے یا جو اللہ کرو بولے وہ کریں گے؟ جو جی میں آیا کریں گے یا اللہ نے جس نے منع کیا ہے اس سے رکیں گے؟ اب پابند بن جاؤ آج سے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا نماز کے وقت، تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے یا کھیلیں گے؟ نماز پڑھیں گے یا سو جائیں گے؟ نماز پڑھیں گے یا باتیں کرتے بیٹھیں گے؟ ہاں، نماز پڑھیں گے یا ہلو مسجد مدرسے سے باہر بھاگ جائیں گے؟ ارے بولو. ہاں، پابند ہو جاؤ. یہی سیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، پابندی، کہ جو کرنا ہے وہی کریں گے. جو کرنا ہے اپنے گھر میں جائیں گے. آپ کسی کے گھر میں گھس گئے تو کیا بولتے؟ کتا گھسے جیسا. کتا گھس جاتا، جانور گھس جاتا، کس کے بھی گھر میں کھلا دکھا تو گھس جاتا. آپ بھی اگر ایسے چلے گئے تو گھر والے کیا کرتے؟ خوب پٹائی کرتے. کیا ہے بول، ہر چیز میں انسان پابند ہے، مسلمان پابند ہے. تو ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو دوسرا حق قرآن پاک کا اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک کے علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اس کا پابند بنانا، اس علم کے پابند ہو جانا. سب پابند ہو جائیں گے یا نافرمانی بھی کریں گے؟ اس علم پہ عمل کریں گے؟ ایک تو علم کا حق یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کو صحیح سیکھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور ایک بات اچھا سن لو، عمل کرنے والے ہی عالم ہیں، دارالعلوم کی سند ہو یا نہ ہو. عمل نہیں کرنے والے عالم نہیں ہے، چاہے ان کے پاس سند ہو. اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں. علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، یہ علماء ہیں. تو اصل تو عمل کام آئے گا انسان کو، ورنہ یہ علم ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. قرآن یہ دعویٰ کرے گا، حجت پیدا کرے گا کہ اللہ اس نے سیکھا مجھے لیکن پڑھتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا. لڑے گا، خلاف لڑے گا ہمارے. اس لیے دوسرا کام ہمارے اوپر یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ انشاءاللہ اس علم پر ہم عمل کریں گے. یہ قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے، رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یا صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ عمل کے لیے آیا ہے. تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے. عمل میں سب سے اہم عمل یہ ہے مدرسے میں کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے. پڑھیں گے پابندی سے. آپ لوگ اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے یا پھر مول صاحب چلو 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 بولنا پڑتا؟ ارے بولو جی. ارے اذان کہہ کے لیے دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت ہو گیا تو جانا چاہیے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے. ہاں؟ یا پھر بولنا پڑتا؟ پھر بولنا پڑتا. پھر کیوں بولنا پڑتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے نماز پڑھنا ہے؟ نماز پڑھ دے. اب یہ طے کرو آج کہ انشاءاللہ اذان سننے کے بعد ہم کو نماز پڑھو اور نماز کے لیے چلو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا. انشاءاللہ ہم جا کے پہلے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں گے، سنت پڑھیں گے، پابندی سے نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو اس علم کو عملی طور پر زندگی کے اندر لانا یہ اس کا حق ہے. کب لانا؟ ابھی لانا، بعد میں نہیں، پڑھے بعد نہیں. ابھی عمل شروع، فوراً ابھی عمل شروع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کرو، اس کو سزا دو، ڈراؤ نماز کے لیے. اور 15 سال کے بعد تو نماز فرض ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم سب یہ طے کرو کہ ابھی سے انشاءاللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتاؤ، مسجد میں داخل ہوتے وقت کتنے طلباء نے دعا پڑھی ہے؟ بعض نہیں پڑھے. یہ دیکھو، دعا تو سکھائے نا آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی. ہاں، دعا تو سکھائے نا. کئی کے لیے سکھائے؟ ہاں، پڑھنے کے لیے سکھائے. آپ مسجد میں داخل ہوتے خود نہیں پڑھے تو کیسا؟ اب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، مسجد سے نکلیں گے تو دعا پڑھ کے نکلیں گے، کھانا کھائیں گے تو دعا پڑھیں گے. کھانا سنت کے مطابق. یہ سنتیں کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ ہاں، بڑے ہو کے یہ بولنا کہ یہ تو سنت ہے بول کے چھوڑ دینا، اس واسطے سکھا رہے نا سنت. ہاں، کئی کیسے سکھا رہے؟ پھر سنت پہ عمل نہیں کرو گے تو غلط طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا، دشمنوں کے طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا. بیٹھ کے پانی نہیں پیئیں گے سنت کے مطابق، کھڑے رہ کے پئیں گے تو کھڑے رہ کے پینا یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا. تو سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو غیروں کے طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا. اس لیے یہ طے کرو کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بلکہ بڑے طلباء تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. کون سی نماز کا؟ تہجد کی نماز کا. حضرت جی نے آپ کے طلباء سے کہا کہ ایسے پابند تہجد کے ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ میں جس دن تہجد نہیں پڑھا اس دن سبق بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوں. میں اتنی اہمیت بتائی. اب طلباء کے ذہن میں یہ رہتا کہ نوافل کیوں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کے قرب کے بغیر اللہ کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے ابھی سے سنتوں کا بھی اہتمام، فرائض کا بھی اہتمام. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو طلباء پڑھنے کے زمانے میں سنتوں کے عمل کے پابند نہیں ہوتے، فراغت کے بعد بھی ان کو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس علم پر عمل کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے.
کھانے کی سنتیں سیکھیں گے تو کھانے کی سنتوں پر عمل کریں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سیکھ لیے تو مسجد کی دعا پڑھیں گے. کریں گے سب انشاءاللہ. اور تیسرا حق کیا ہے؟ اس علم کا تیسرا حق کیا ہے؟ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا. دیکھو غور سے سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 10 سال وہاں پر محنت کی. مدینے میں کتنے سال؟ 10 سال. تو آپ نے کیا محنت کی؟ آپ کی محنت کا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ نے ایمان لانے والوں پر، مسلمانوں پر محنت کی، اور ایسی محنت کی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ مخصوص صحابہ پیدا ہوئے. کوئی اس میں سے قاری تھا. کیا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، قاری تھے. اور کوئی محدث بنا، حدیث کا ماہر، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ. اور کوئی مفسر بنا. کون بنا؟ قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے معنی اور مطالب کے بیان کرنے میں ماہر، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ. اور کوئی فقی بنا، مفتی، بڑا فتویٰ دینے والا اور مسائل کو حل کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ. اور کوئی قاضی بنا. ایسے صحابہ، قاضی، قاری، مفتی، مفسر، محدث، ایسے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے آپ کی محنت سے بنے. آپ کی ایک محنت یہ تھی. اور آپ کی دوسری محنت کیا تھی؟ دوسری محنت یہ تھی کہ جتنے مسلمان مرد، عورت، بچے، بچیاں امت میں ہیں، سب کو ضروریات دین سکھایا. سب کو دین سکھایا، دین کا علم سکھایا، عبادات سکھائے. کیا سکھائے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسلمان بے نمازی تھا؟ سب کو نمازی بنائے نہیں بنائے؟ ارے بنائے نہیں بنائے؟ بولو سب بولو. بنائے نا؟ آپ نے ہی بنایا نا؟ کوئی اور بنائے؟ آپ ہی نے بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی، بنائی. اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائی. اس کے بعد جو آپ نے کام کیا وہ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑا، مسجد کی دعوت دی، اور سب کو مسجد میں بلایا، اور سب کو مسجد میں رکھا. آپ بلاتے تھے، مسجد کی دعوت دیتے تھے. اب صحابہ مسجد کے ایسے عادی ہو گئے تھے اور مسجد سے ایسا تعلق ہو گیا تھا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسجد کے علاوہ کہیں جانا صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا. آج تو مسلمانوں کے کتے کی در بن گئے. کہاں کی جا رہے مسلمان؟ مسلمانوں کا حال یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ مسجد ہی کو جاتے تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے. مسجد کے علاوہ کہیں جانا نہیں جانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں جانتے تھے. اتنے صاف ستھرے تھے. اب پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں. امت کا حال. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کو پورے مسلمان آتے ہی نہیں. اب ایسا انحطاط آ گیا. تو آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ محنت کی نہیں کی کہ سب کو مسجد سے جوڑا نہیں جوڑا؟ جوڑا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے ابو ذر تم صبح مسجد میں جاؤ، جا کر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لو،
یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. تم جا کے ایک علم کا باب سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں، مسجد کی دعوت دے رہے ہیں. کہیں کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے. علم سیکھنے کے لیے پوری امت کو مسجد سے جوڑا. جب پوری امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی اور علمی حلقوں میں بیٹھ کر علم سیکھ رہی تھی تو صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی جاہل نہیں تھا. اب بتا سکتے کہ فلاں صحابی ایسے تھے جن کو وضو کرنے نہیں آتا؟ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. بتا سکتے کہ فلاں صحابی ایسے تھے کہ جن کو غسل کا علم نہیں تھا، مسائل معلوم نہیں تھے؟ کوئی جاہل نہیں تھا، سب سیکھتے تھے اور سب کو سکھایا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے پوری امت کو عبادات سکھائے، معاملات سکھائے، اخلاق سکھائے، معاشرت سکھائی، ساری زندگی سکھائی دین کے مطابق. کھانے کی دعا بھی آپ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ کھانے کی دعا. تشہد بھی آپ سکھا رہے ہیں امت کو. آپ سکھائے بغیر امت کیسے سیکھی؟ آپ کے بغیر تو سیکھی نہیں امت. امت کو آپ نے ہی سکھایا. تشہد بھی آپ نے سکھایا، کھانے کی دعا بھی آپ نے سکھائی، اور کھانا ایک طرف سے کھانا سامنے سے یہ بھی آپ نے سکھایا. ایمان بھی آپ نے سکھایا، توحید بھی آپ نے سکھائی، رسالت بھی آپ نے سکھائی، اور ہر ایک کو سکھائی. ایسا نہیں کہ کسی کو چھوڑ دیا. حج کا طریقہ آپ نے سکھایا عملاً، اور ہر ایک کو سکھایا، کسی کو نہیں چھوڑا. تو آپ اس طرح سے صحابہ پر محنت کی، نماز کے اوقات سکھائے. ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتائیے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم یہاں رہو 2 دن تک. پہلے دن آپ نے ہر نماز کو شروع وقت میں پڑھائی، پھر دوسرے دن نمازوں کو آخر وقت میں پڑھائی. اس کے بعد اس بڑے میاں کو، اس صحابی کو بلایا، کہا کہ دیکھو پہلے دن میں نے جو پڑھایا وہ نماز کا شروع کا وقت ہے، اور دوسرے دن جو نماز پڑھائی وہ نماز کا آخری وقت ہے. اس طرح سے سکھایا، اس طرح سے سمجھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، امت کی نماز کی نگرانی کی کہ میں جیسے سکھایا ویسا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. ایک شخص کو دیکھا کہ جلدی جلدی نماز رکوع سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، اس کو بلایا کہ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. تیسری مرتبہ بلا کر آپ نے سمجھایا کہ نماز میں قیام ایسا ہوتا ہے، قومہ ایسا ہوتا ہے، جلسہ ایسا ہوتا ہے، نماز ایسی پڑھی جاتی ہے. تو نماز کی نگرانی بھی آپ نے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مدارس میں تو فقیہ بنانے کے لیے، مفسر بنانے کے لیے، محدث بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، قاضی بنانے کے لیے مدرسوں میں تو کام ہو رہا ہے. ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ہندوستان تو ساری دنیا کے لیے اس میں نمونہ ہے. اللہ نے ہمارے اکابر سے ایسا کام لیا ہے کہ یہاں کے فارغ ہونے والے علماء، فقہا، مفسرین، محدثین ساری دنیا کو سیراب کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کرم ہے. لیکن جو دوسری محنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس محنت کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فکر تھی کہ وہ محنت کیسے زندہ ہو. اس لیے کہ وہ محنت جیسے ہونی چاہیے تھی، جیسے قرن اول میں ہوتی تھی، وہ محنت امت سے چھوٹ گئی تھی، مخصوص طریقے سے ہو رہی تھی. کوئی بزرگ ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ رہ کر ضروریات دین سیکھ رہے ہیں، اپنی نماز بنا رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں، اخلاق بنا رہے ہیں، معاملات درست کر رہے ہیں، معاشرت سیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ، اور امت کا حال یہ تھا
کہ اس گاؤں میں ارتداد اسلام سے لوگ نکل رہے ہیں، اس گاؤں میں پورے بے نمازی، مسجد نہیں، اذان نہیں، نماز نہیں، اس گاؤں کے اوپر عیسائیت کی، اس ملک کے اندر عیسائیت کی ایسی محنت ہو رہی ہے کہ لوگ عیسائیت کی طرف چلے جا رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، باطل کے حملے ہو رہے ہیں، اور پوری امت ایسے حال میں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ترسنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایسے تیار کیا تھا کہ دین کے مٹنے کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ماشاءاللہ ایک علاقے میں، مسجد میں، محلے میں مولانا امام صاحب بھی ہے، اور محلے کا یہ حال ہے کہ 500 آدمی بالغ مرد محلے میں رہتے ہیں تو اس میں سے 25 نماز کو آ رہے ہیں اور 475 نماز چھوڑ رہے ہیں، اور 100 سود خور ہیں، 100 شرابی ہیں، لیکن مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں ہے، اور امت ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ حضرت کو بے چینی ہوئی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بے چین ہو گئے، رات دن رونا، بے چین ہونا، بے قرار ہونا، پوری رات روتے پھرنا، پوری رات ٹہلتے گزار دینا۔ ان کی گھر والی نے کہا کہ آپ اتنا بے چین کیوں ہیں؟ تو کہا کہ جس بات کے اندر میں بے چین ہوں، اگر وہ تمہارے اندر آ جائے تو پھر یہ بے چین اور رات میں جاگنے والے دو ہو جائیں گے۔ آپ ہمایوں کے مقبرے میں جا کے وہاں رات بھر روتے بیٹھ جاتے تھے، یہ بے چینی تھی۔ تو اللہ نے آپ پر یہ کام کھولا کہ تم وہ کام کرو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت میں ہوتا تھا، وہ محنت شروع کرو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کام اس زمانے میں دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرن اول کا ہیرا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا، ملفوظات میں یہ بات ہے، علیمہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، پڑھیے آپ نے یہ کہا کہ میں اس وقت امت کو دین سکھانے کا جو طریقہ امت کے اندر چلانا چاہتا ہوں، رائج کرنا چاہتا ہوں، صرف یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے امت کو دین سکھانے کے آ گئے، امت میں رائج ہو گئے، وہ حوادث زمانہ کی وجہ سے بعد میں پیدا ہو گئے۔ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ ہر ایمان لانے والے پر ایمان کی محنت کرو، ایمان سکھاؤ، ایمان کے حلقے میں بٹھا کر سکھاؤ، اللہ کے راستے میں نکال کر سکھاؤ، باہر والوں کو یہاں بلاؤ، یہاں کی جماعتیں بنا کر باہر بھیجو۔ جن علاقوں میں اسلام پھیل گیا وہاں علم سکھانے کے لیے صحابہ کی جماعتوں کو بنا کر روانہ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ تھا قرن اول میں، اسی لیے کوئی جاہل نہیں تھا، یہ محنت زندہ تھی، تو کوئی بے نمازی نہیں تھا، یہ محنت زندہ تھی تو کوئی بد اخلاق نہیں تھا۔ لیکن جب یہ محنت امت نے چھوڑ دی تو پھر امت آج اس نتیجے پر پہنچ گئی۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ اس محنت کو شروع کیے، تو جب یہ محنت شروع ہوئی اور چلنے لگی تو جو علماء مایوس تھے کہ بھئی امت کا کیا ہوگا، تو ان کو امید بن گئی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، آس سے بدل دیا۔ اور یہ محنت قرن اول کا کام ہے، یہ قرن اول کا کام ہے، اسی لیے سارے عالم کے علماء اور غیر عالم عوام ہر ایک اس کو قبول کر لیے۔ جب یہ کام چلنے لگا تو علماء نے یہ کہا کہ ہم تو اس کام کو اقرب الی السنہ سمجھتے ہیں،
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس کو عین سنت سمجھتا ہوں. یہ محنت اگر امت میں زندہ ہو جائے گی، پھر دیکھو آپ جوخ در جوخ لوگ دین کی طرف آئیں گے. اگر قربانی کے علاوہ، اس دعوت اللہ کی محنت کے علاوہ اگر تم امت کو باطل سے نکالنا چاہیں گے تو باطل نہیں نکلے گی، ہدایت پر لانا چاہیں گے تو ہدایت پر نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ محنت تو قربانی چاہتی ہے، مجاہدہ چاہتی ہے. اللہ نے صاف قرآن پاک کے اندر فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم ہدایت کی راہیں کھول دیں گے. اللہ نے امت کی ہدایت کو مجاہدے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو شروع میں قربانی پر کھڑا کیا ہے، قربانی پر اٹھایا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اٹھایا ہے کہ امت قربانی دے گی تو دنیا کا باطل ٹوٹے گا. امت جان مال کی قربانی دے گی تو دنیا میں حق غالب ہوگا. امت انسانیت کی ہدایت کے لیے جان مال کی قربانی دے گی تو اللہ انسانیت میں ہدایت کو پھیلائے گا. یہ یقین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے. معلوم ہے نا ہجرت کا واقعہ، کہاں سے کہاں گئے؟ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. لیکن حالات کیسے ہیں؟ خوف کے حالات ہیں. بولو کیسے حالات ہیں؟ خوف کے حالات ہیں. آپ ڈر رہے نہیں، آپ کا یقین تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میں ہجرت کروں گا، مجھے کوئی ختم نہیں کر سکتا. پورا یقین ہے. لیکن حالات خوف کے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہجرت شروع کی. گھر سے کب نکلے؟ بولو. رات میں نکلے. اس لیے کہ دن میں نکلتے تو سب پیچھے پڑ جاتے آپ کے. رات میں ایسے وقت نکلے کہ یہ لوگ آپ کے گھر کا دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ نکلیں گے تو صبح ہم پکڑ لیں گے. اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چلے گئے. اور نکلنے کے بعد آپ نے سفر شروع نہیں کیا. اگر سفر شروع کرتے تو یہ صبح صبح تو سب راستوں پر دوڑا دیے لوگوں کو پکڑنے کے لیے کہ اس راستے پہ گئے ہوں گے دیکھو، اس راستے پہ گئے ہوں گے دیکھو، کہیں نہیں ملے. آپ کہاں قیام فرمائے؟ غار ثور کے اندر آپ نے 3 دن قیام فرمایا. جب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ آپ کہاں گئے پتہ نہیں ہے تو آپ نے سفر شروع کر دیا. ایسے ہی ہوا نا بھائی؟ کیا علماء کرام کیا فرماتے؟ ایسے ہی ہوا نا. لیکن راستے میں سراقہ آ گیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں صحابی بنے. وہ آگے پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے لالچ میں، تو آپ نے یہ فرمایا سراقہ سے کہ اے سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. اللہ اکبر. کیسی بات فرما رہے ہیں آپ؟ حالات ایسے ہیں خوف کے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سراقہ، تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے کنگن ہوں گے. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کس یقین پر کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام پر ایسی بصیرت ہے اور ایسا یقین ہے، اور ایسے یقین کے ساتھ آپ اس کام کو کر رہے ہیں کہ یہ کام ہوگا. ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مہاجرین اور انصار قربانی دیں گے، اور ایسی قربانی دیں گے کہ ان کے گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے، ان کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی، ان کے باغات اجڑ جائیں گے، صحابہ کے گھروں میں فاقے آئیں گے، اور صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، صحابہ کے بچے یتیم ہو جائیں گے. یہ قربانی مسلمان دیں گے مدینے میں جانے کے بعد.
پھر اس قربانی کی وجہ سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت اللہ کی محنت کے لیے جب یہ صحابہ قربانی دیں گے تو پھر اللہ باطل کو مغلوب کرے گا، اسلام دنیا میں پھیلے گا، اسلام غالب ہوگا اور حکومتیں مغلوب ہوں گی، عالم کا باطل ٹوٹے گا اور بڑے بڑے بادشاہ مغلوب ہوں گے، ان کا مال غنیمت کے طور پر یہ مال صحابہ کے قدموں میں آ کر پڑے گا، دشمنان اسلام ذلیل ہوں گے۔ آپ کو یہ یقین تھا، اس کو کہتے ہیں کام پر بصیرت۔ حضرت جی فرما رہے تھے کہ کام کرنے والوں کو اپنے کام پر ایسی بصیرت ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ آج یقین نہیں ہے، ہم ڈر رہے ہیں۔ دنیا کا باطل تو دعوت اللہ کی محنت سے اور قربانی سے ٹوٹے گا۔ اس محنت کو لے کر، اس دعوت کو لے کر صحابہ کسرا کے محل میں گئے اور کہا کہ ہم تجھ کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اس دعوت نامے کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، اطلاع ملی، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا بلکہ یہ اپنی حکومت کو پھاڑ دیا کہ ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، دعوت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹکے گی، امت مسلمہ کی قربانیوں کے سامنے کوئی باطل نہیں پنپے گا۔ امت کو قربانی پر اٹھانا ہے، اہل علم کو قربانی پر آنا ہے، مجاہدے پر آنا ہے۔ دنیا کا باطل بغیر مجاہدے اور قربانی کے، اللہ کے راستے کی محنت کے، دعوت اللہ کے لیے قربانی دیے بغیر امت کا باطل نہیں ٹوٹے گا، امت باطل کے نرغے سے نہیں نکلے گی، امت ہدایت پر نہیں آئے گی، امت کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی، اولیاء اللہ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اگر یہ نہیں ہوگا تو، اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ذات سے دین پر چل لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کرے، غریبوں کی پیسوں سے مدد کر لے، اخلاق بنا لے، معاملات درست کر لے، معاشرت ٹھیک کر لے، تو آدمی دیندار تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کی مدد، دین کی نصرت، جس پہ اللہ کے وعدے، اللہ کی مدد اترتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو اللہ سے جوڑ کر گئے تھے، پوری امت کا ایمان بنا کر گئے تھے، پوری امت کو نمازی بنا کر گئے تھے، پوری امت کو روزے دار بنا کر گئے تھے، پوری امت کو اخلاق والا بنا کر گئے تھے، پوری امت کے اندر دین کی فکر، دین کے مٹنے کا غم اور درد پیدا کر کے گئے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، بچہ نہ بڑا، عورت نہ مرد، کہ جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ دین مٹے اور میں زندہ رہوں۔ بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے نام لکھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان حاضر ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ آپ نے بچوں کا یہ جذبہ بنایا تھا۔ آج تو امت کے بچے کدھر ہیں؟ عصری تعلیم والے کدھر ہیں؟ دینی تعلیم والے کدھر ہیں؟ یہ جذبہ تو امت کے اندر پیدا کرنا ہے، بچے بچے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا بچہ بچہ اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس بچوں کے اندر پیدا کرو، چاہے وہ کالج میں پڑھ رہے ہوں، مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ان بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ دین کے مٹنے کا غم ان کے اندر آئے، کہ وہ دین کے مٹنے کو دیکھ کر برداشت نہ کرے۔ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر یہ چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ہم کو ابھی سے پڑھنے کے زمانے سے ہی دعوت اللہ کی محنت میں حصہ لینا ہے۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ دعوت کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ
کہ آج امت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے سب کو جوڑا تھا، آپ کے زمانے میں ایک مسلمان بھی نماز سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ ایک شخص غیر حاضر ہے نماز میں۔ کتنے غیر حاضر ہے بتاؤ؟ بولو۔ ایک غیر حاضر ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مسجد کے امام صاحب نے کیا کیا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ارے بولو، جانے دو، بولے چھوڑ دیں دو نماز۔ ارے کیا بولے؟ اس کے گھر پہ چلے گئے ملاقات کے لیے۔ کون گئے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسجد نبوی کے امام۔ ان سے بڑی شخصیت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے گھر پر جا رہے ہیں جو نماز چھوڑ دیا، نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ جا کے دعوت دے رہے، پوچھے بھئی کیا بات ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ رات بھر عبادت کرتا رہا، مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا گھر میں پڑھ لیا ہوگا، جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ ارے کتنی بڑی بات ہے جماعت میں شریک نہیں ہونا مسلمان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا غصے میں ہو رہے ہیں کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ایندھن جمع کروں، لکڑیاں جمع کروں اور جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں بلا کسی شرعی عذر کے۔ اب اس کو کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کو؟ یہ درد ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ فکر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھنے کے بعد ہم کو کھانا کیسے کھایا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے بعد ہم اپنے زندگی کے عیش و آرام میں کیسے ہیں، کیا یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر ہے؟ یہی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ احساس مر چکا ہے، یہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ بعض علاقوں میں اہل علم نہیں تھے، امت بے دین تھی، لیکن آج اہل علم موجود ہیں، امت بے دین ہے۔ ارتداد کی خبریں بھی آ رہی ہے، بے دینی کی خبریں بھی آ رہی ہے، لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ بھاگنے کی خبریں بھی آ رہی ہے، اور ہم زندہ ہیں اور ہم موجود ہیں سرزمین پر دنیا کی۔ یہ وجود کیسا ہے ہمارا؟ یہ احساس ہمارے اندر سے کیسے ختم ہو چکا ہے؟ یہ احساس تو قربانی کے بعد آئے گا، یہ احساس تو اپنے ملکوں کو چھوڑنے کے بعد آئے گا۔ یہ احساس، یہ فکر، یہ درد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ستا رہے تھے۔ آپ نے اس زمانے میں کہا کہ دشمنوں نے بھی اپنا جال پھینکا ہے اور ہم نے بھی اپنا جال ڈالا ہے، وقت بتائے گا کہ کون کامیاب ہوں گے۔ انگلینڈ جیسا علاقہ، وہاں کے لوگ آ کر ہندوستان میں اسلام کو مٹا رہے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حافظ پٹیل صاحب کو کہ تم پورے انگلینڈ میں محنت کر ڈالو، علماء کو بلا بلا کر وہاں رکھ دو، جماعتیں بلا بلا کر وہاں پہ کام کراؤ۔ تو حافظ پٹیل صاحب نے ایسی محنت کی یورپ کے اندر، خاص طور سے انگلینڈ کے اندر۔ ابھی ہمارے حیدرآباد کے 2 جوڑے گئے تھے انگلینڈ، 2 جوڑے گئے تھے، 4 جوڑوں کی جماعت بنی تھی، ویزا نہیں ملا تو 2 جوڑے ہیں، حضرت جی نے کہا کہ دونوں چلے جاؤ۔ تو وہ 2 جوڑے آ کر کارگزاری سنا رہے تھے کہ ہم کو ایک مولانا سے ملاقات ہوئی ایک علاقے میں جو بنجر علاقہ ہے، یعنی شہر سے بہت دور ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ پٹیل صاحب نے مجھے گجرات سے بلایا اور انگلینڈ میں رکھا شہر میں، پھر وہاں سے بھیج دیا یہ علاقے میں، اس دن سے آج تک میں یہاں پڑا ہوا ہوں، دعوت کی محنت کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میں کئی آزار پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو حافظ پٹیل صاحب نے کہا کہ سارے مسائل اللہ حل کرے گا، تم چلے جاؤ، بس تقاضا ہے۔ تو وہ چلے گئے، وہاں پڑ گئے۔ اور آج انگلینڈ کا حال یہ ہے کہ وہ 2 جوڑے جماعت جو جا کے آئی 2 آدمی کی، وہ سنا رہے تھے کہ انگلینڈ کے اندر سارے شراب خانے مسجد میں تبدیل ہو رہے ہیں،
ہم نے ایسے مساجد میں قیام کیا جو پہلے شراب خانہ تھا وہاں کا، اور سارے چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں. اور ہم نے انگلینڈ میں ایک مدرسے میں قیام کیا اور وہاں بیٹھے تو ایسا دکھ رہا تھا کہ ہندوستان کے کوئی بڑے دارالعلوم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قربانی سے ہوتا ہے، یہ نقل و حرکت سے ہوتا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں کو ملکوں کے اندر ڈالا، تو آج الحمدللہ ہر علاقے میں، ہر ملک میں کام کھڑا ہو گیا اور علماء پیدا ہونے لگے، وہاں مدارس کا قیام عمل میں آیا اور امت نماز کی طرف، دین کی طرف، دعوت کی محنت کی طرف آنے لگی. اس لیے میرے عزیز طلباء، ہم کو پڑھنے کے زمانے سے ہی یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم کو دعوت اللہ کی محنت کرنا ہے، نقل و حرکت میں ہم کو رہنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کیسے یقین تھا اپنے کام پر، کیسی بصیرت تھی ان کو. انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا جس زمانے میں نظام الدین میں 20-25 آدمی بھی نہیں آتے تھے اور دلی والے بھی نہیں آتے تھے. اس وقت آپ نے نظام الدین میں یہ کہا کہ یہاں ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے، ان کے لیے ہوادار کمرے تیار کرو. اب لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ہوا نہیں ہوا. ارے بتاؤ، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے الحمدللہ. آپ یہ کہتے تھے میواتیوں کو دیکھ کر کہ اے میواتی، ہوے جہاز پلین کو بتا کے بولتے تھے کہ یہ پلین جو جا رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ تم دعوت کی محنت کو لے کر، اللہ کے کام کو لے کر اس پلین میں بیٹھ کر تم ملکوں میں جاؤ گے. تو وہ ہنستے تھے منہ کو کپڑا لگا کے، بڑے میاں کو کیا ہو گیا، بیل بنڈی بھی نہیں ہے ہمارے کو نظام الدین آنے کے لیے، لیکن ہم کیسے جائیں گے پلین میں بیٹھ کر. ابھی میوات کے لوگ ایک جماعت بنا کر لائے، 12.5 لاکھ روپے ایک آدمی کا خرچ، 8 آدمیوں کا خرچ 1 کروڑ، اور آ کے حضرت جی سے کہنے لگے کہ آپ جہاں چاہے بھیج دو اور جتنے دن کے لیے بھیج دو، ہم جانے کے لیے تیار ہے. امت ایسا کھڑے ہو گئی. یہ قربانی سے ہوتا ہے. اب لوگ کہہ رہے کرنول کے اجتماع میں 10 لاکھ آدمی کیسا آ گئے؟ کیسا آ گئے؟ اس کے پیچھے قربانی ہے. کئی لوگوں کے گھر اجڑے ہیں، کئی لوگوں کے بچے روئے ہیں، کئی لوگوں کے گھروں میں فاقے آئے ہیں، کئی لوگ اپنے دکان بند کیے ہیں، اپنے کاروبار بند کیے ہیں، لاکھوں کا نقصان برداشت کیے ہیں. تب جا کے یہ قربانی کی وجہ سے اللہ جوخ در جوخ لوگوں کو لا رہے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اس کی بنیاد قربانی ہے. جب صحابہ نے قربانی دی، ایک وقت آیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر قربانی دی، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب اللہ کی مدد آ گئی کہ فاتحانہ طور پہ تم بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤ، مکے میں داخل ہو جاؤ. اس موقع پر سخت سے سخت لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. ہندا کو اس رات ہدایت ملی، فتح مکہ کی رات. فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کے بیٹے کے سینے میں اللہ نے ہدایت کو داخل کر دیا، اس لیے کہ صحابہ ہمیشہ ہدایت کے طالب ہوتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان کبھی غیروں پر غالب نہیں آ سکتے. ہم تو ہدایت کے طالب ہیں. اس لیے میرے عزیز طلباء، یہ طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اس علم کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے اور نقل و حرکت میں رہیں گے، تاکہ اس علم سے پوری امت سیراب ہو، امت کی جہالت ختم ہو. کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مثال دی کہ میں جو علم لے کر آیا ہوں وہ علم ایسا ہے، وہ علم ایسا ہے کہ وہ بادل کی طرح ہے. کیسا ہے بتاؤ؟ بولو.
بادل کی طرح ہے. بادل کیا ہوتا ہے؟ بادل اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. رفعت اس کی صفت ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ حرکت میں ہوتا ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ وہ طالب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے. طلب اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں گھوم گھوم کر ہر زمین پر برستا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، کہ میں جو علم لے کر آیا ہوں اس کی مثال بادل کی طرح ہے. بادل کی طرح ہے. تو ہم کو نقل و حرکت میں رہنا ہے. اہل علم جتنا نقل و حرکت میں رہیں گے امت کی جہالت ختم ہوگی. جتنا قربانی پر رہیں گے انسانیت ہدایت کی طرف آئے گی. اس لیے حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمارے طلباء کے مدارس میں پڑھنے والوں کی مثال بادل کی طرح ہے کہ جیسے بادل سمندر سے پانی لے کر جا کر کسی زمین پر برستے ہیں تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے مدارس کے طلباء پڑھنے والے یہ نکلیں اور جا کر بنجر علاقوں میں دیہاتوں میں یہ خوب برسیں. یہ وہاں جا کر امت سے اختلاط کریں، ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لائیں اور اس کو علم سکھائیں، ایمان سکھائیں، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں. پھر انشاءاللہ جس گاؤں دیہات کے اندر آپ جائیں گے نقل و حرکت میں رہیں گے اس گاؤں کا نقشہ ہی بدل جائے گا. خالی دو لوگ دیکھ کر نمازی بن جائیں گے کہ یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، یہ ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، دین سیکھنے کے لیے، تو میرے لیے کتنا ضروری ہے. تو آپ کو دیکھ کر کئی لوگ توبہ کر لیں گے، کئی لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، آپ کی قربانی ضائع نہیں ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ سالانہ چھٹی میں ایک چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے. جائیں گے بھی سب انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون جائیں گے، جلدی جلدی نام بتاؤ. اور علماء ہے تو وہ سال کے لیے بتائیں، جن کا سال نہیں لگا، جن کا سال لگا ہے وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں. اور طلبہ جن کو تعلیم جاری رکھنا ہے وہ چلے کے لیے بتائیں. جو فارغ ہونے والے ہیں انشاءاللہ وہ سال کے لیے بتائیں. بتاؤ جلدی جلدی ماشاءاللہ نام بتاؤ. انفرادی لکھ لو پھر بٹھا کے لکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جماعت بھی لکھاؤ، انفرادی بھی لکھاؤ اردو سے. اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ سارے مدرسے والے بتاؤ. انفرادی بھی بتاؤ. اگر کچھ طلبہ آئے ہیں بڑے تو جماعت بھی بتاؤ. جماعت ہے تو ماشاءاللہ. اور بڑے طلبہ تو سب کے نام آ جانا ہے، سب کو چلے میں جانا ہے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا. عملی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، فکر پیدا ہوگی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو طلبہ تعلیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر چلہ لگاتے ہیں تو وہ پھر پڑھنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں. اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. عصری تعلیم پڑھنے والے طلبہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو عالم بننے کا، حافظ بننے کا شوق ان میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو راستہ بہت ہی نفع بخش ہے اس علم کے راستے میں چلنے کے لیے. تجوید القرآن سے ایک جماعت، دو جماعت، دارالعلوم سعیدیہ. اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور کوئی مدرسہ چھوٹنا نہیں ہے، ہر مدرسے والے لکھا ہے ماشاءاللہ. کون سا ادارہ دیکھ لیے؟ سبیل الفلاح. ماشاءاللہ ایک جماعت. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کوئی مدرسہ چھوٹنا نہیں ہے، ہر مدرسے والے لکھا ہے. بڑے طلبہ کو اللہ کے راستے میں چلے میں بھیجنا ہے. علماء کرام بھی بتائیں کہ جن کا سال نہیں لگا ہے وہ سال کے لیے بتائیں، جن کا سال لگ گیا ہے وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں، جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرے سال کے لیے بتائیں. ماشاءاللہ دوسرے سال والے بھی یہاں موجود ہیں، تیسرے سال کے لیے بتائیں. ابھی الحمدللہ تیسرے سال کی جماعت گئی، اپنے حیدرآباد کے بھی ایک مولانا اس میں گئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دیکھو مولانا تیسرے سال کے لیے لکھا رہے. بتاؤ جلدی سے. اور علماء بتائیں مدارس سے جو آئے ہوئے ہیں یا حلقوں سے آئے ہوئے ہیں، منڈلوں سے آئے ہوئے ہیں،
وہ حضرات بھی بتائیں. ان طلبہ کی بھی ہمت افزائی ہوگی, ان کے سامنے بھی کام آئے گا. علماء لکھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بتاؤ بھائی, سال کے لیے بھی بتائیں, دوسرے سال کے لیے بھی بتائیں. اور کوئی مدرسہ چھوٹ رہا ہے بھائی بولو, آپ لوگ بولیے, نام کوئی ہے تو بتائیں. مدرسہ دار ارقم. بھائی علماء کے نام نہیں آ رہے, کیا بات ہے؟ کچھ تو بتاؤ. سال کے لیے بتاؤ, دوسرے سال کے لیے بتاؤ, 5 ماہ بیرون کے لیے بتاؤ, یا جولائی اگست میں 2 ماہ کے لیے بتاؤ, یا سالانہ چلے کے لیے بتاؤ. یہ سب تقاضے ہیں, پوری امت منتظر ہے. ابھی ایک جماعت کانگو گئی تھی, وہ تقاضا لے کے آئی کہ عام جماعت گئی تھی آپ کے کرنول کی, غالباً نندیال کی جماعت تھی, جس میں حافظ صاحب تھے, ایک امیر, کوئی عالم نہیں تھا. بڑی قربانی سے کام کر کے آئی وہ جماعت. اتنی بہترین کارگزاری آپ کے کرنول کی جماعت کی, پورے ملے پلی میں لوگ سن کے حیرت میں رہ گئے, دنگ رہ گئے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر کے آئی. ایسی قربانی کے 48 دن ٹرین کا سفر کی, پھر اس کے بعد کشتی کا سفر کی, پانی کا سفر, پھر اس کے بعد وہاں پہنچے تو 15 علماء کی انہوں نے سال کی تشکیل کی, عام لوگ جا کے, اور 3 عالم اور 5 عام ساتھی, 8 کی جماعت بنا کر دوسرے ملک کو روانہ کر دی. اب وہ جماعت تیار ہوگی لیکن دوسرے ملک جانے کی استطاعت اس کے اندر نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, غریب ملک ہے. نظام الدین سے کہا گیا تھا کہ پیسوں کی مدد بھی ان کی نہیں کرنا بلکہ ان کو قربانی پر لانا. تو پھر یہ ساتھی ان سے بات کر کے 2-4 دن کے اندر ایسا آمدہ کرے کہ سب اپنی گاڑیاں بیچ کے دوسرے ملک کو گئے. یہ کرنول کی جماعت کی کارگزاری ہے. تو پورا عالم منتظر ہے علماء کا. ان کا تقاضا یہ تھا کہ علماء چاہیے ہر ملک میں. عام آدمی جا کے 15 علماء کی سال کی تشکیل کر لیے. اس لیے علماء حضرات سے گزارش ہے کہ لکھائیں, 5 ماہ بیرون کے لیے لکھائیں یا دوسرے سال کے لیے لکھائیں. اگر سال نہیں لگا ہو تو سال کے لیے لکھائیں. کچھ تو پہل کریں, کچھ تو ارادہ کریں. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. 5 ماہ کے لیے مولانا, 5 ماہ کے لیے بول رہے ہیں دکٹ کو. اور بتائیں, اور بتائیں. یہ سب تقاضے ہیں, کرتے رہنا ہے. 5 ماہ بھی جانا ہے, دوسرے سال کے لیے بھی جانا ہے, چلے میں بھی جانا ہے, 2 ماہ کے لیے بھی جانا ہے. شہر کے بھی بہت سے علماء ہیں ماشاءاللہ. ارادہ ظاہر کریں, کچھ نہ کچھ نام تو آ جائے, کسی نہ کسی میں نام تو آ جائے. جولائی اگست میں 2 ماہ کے لیے بھی بتائیں. مولانا شاہی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ 5 ماہ کے لیے, 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ. اور بتائیں. گزارش ہے آپ حضرات سے, آپ نام لکھائیں گے, آپ بھی آگے بڑھیں گے, آپ کو بھی ہمت آئے گی اور دوسروں کی بھی ہمت افزائی ہوگی. جی مولانا ابوالکلام صاحب کتنے دن کے لیے تھے؟ چلے کے لیے, سالانہ چلہ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. بتاؤ بھائی, اور بتائیں, اور نام آ جائے کچھ. حافظ مشتاق صاحب. جی ہم تو سارے تقاضے رکھ دیے, دوسرے سال, پہلا سال, 5 ماہ بیرون, چلہ, 2 ماہ نظام الدین, جولائی اگست. کوئی نہ کوئی تقاضے پہ لبیک کہیں. آپ نصیب ہوگی, آپ کھڑے ہو کر لکھائیں بلند آواز سے کہ ہم تیار ہیں ماشاءاللہ. بھائی سارے مدرسوں سے نام آ گئے, کوئی مدرسہ چھوٹ رہا تو بتائیں. جی اللہ قبول فرمائے, اللہ بھرپور مدد فرمائے. جو ارادے ہوئے ہیں اللہ ان ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرمائے, دشواریوں کو ختم فرمائے, رکاوٹوں کو دور فرمائے. ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جو طلبہ تیار ہو جائیں, نام لکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں کو ابھی یہ مجلس ختم پر مدرسے کے اعتبار سے بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ کون کون طلبہ آئے, کون کون تیار ہے, ان کے پورے نام لکھیے. اور ایک جماعت بن رہی ہے مدرسے سے, 2 جماعت بن رہی ہے, یہ طے کیجئے. جو ذمہ دار ساتھ میں آئے ان کو لے کے بیٹھ کر. دوسری بات یہ ہے کہ جو تیار ہیں
جلد سے جلد اصولی جمع کریں. اور نظام الدین سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمام طلبہ جو بڑے طلبہ جماعت میں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں چلے کے لیے، وہ چلے کی ساری جماعتیں نظام الدین آئے، وہاں ہدایات سنیں، وہاں کے ماحول میں رہیں، وہاں کے فکروں میں رہیں، پھر وہاں سے جو رخ طے ہو جائے وہاں کام کر کے پھر نظام الدین لوٹیں، پھر ہدایات سن کر کارگزاری سنا کر وہاں سے واپس آئیں. ابھی سے ان کا ذہن عالمی بنے، ان کی فکریں عالمی ہو، اس لیے یہ ہدایت دی گئی. بلکہ اس مرتبہ تو یہ طے ہو گیا کہ جتنی عصری طلبہ ہیں جماعتوں میں نکلیں گے ان کی جماعتیں بھی نظام الدین آ کے رخ وقت لگائیں. دینی مدارس کے طلبہ کا تو پہلے سے ہی ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری جماعت نظام الدین جائے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو ان کا رخ یہاں طے ہوگا، اپنے صوبے کے اندر وہ جماعت کام کرے گی. لیکن اصل تو یہی ہے کہ نظام الدین جانا ہے، جائیں گے بھی سب انشاءاللہ. تو بیٹھ کے اس کی ترتیب بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سال والے علماء اور مدارس کے ذمہ دار جو آئے ہوئے ہیں وہ ابھی آ جائیں، ہو جاتا، وہ ابھی دعا کے بعد وہ یہاں آ جائیں. طلبہ بیٹھ کر اپنا نظام بنائے جماعت کا، بڑے طلبہ ان کو لے کر بیٹھیں. اور ذمہ دار احباب اور علماء جو آئے ہوئے ہیں اور حلقوں کے ذمہ دار، منڈلوں کے ذمہ دار جو آئے ہوئے ہیں، وہ سب دعا کے بعد یہاں ممبر کے قریب آ جائیں. ان سے مشورہ کرنا ہے. دعا پہلے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. اچھا، پہلے حلقے بیٹھ جائیں اور یہ ذمہ دار یہاں آ جائیں، مشورہ ہو جائے گا، پھر بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی. تو یہ ذمہ دار احباب آئیں گے تو اس میں مشورہ ہوگا کہ آپ کو جو جماعتیں بنی ہیں اس سلسلے میں آپ کو کیسی محنت کرنا ہے، ابھی سے کیا کام کرنا ہے، وہ سارے مشورے ابھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اجتماع کے سلسلے میں اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے کہ جتنے علماء ہیں ان کو پرگی کے اجتماع میں شریک ہونا ہے. ابھی سے اپنی یہ ترتیب بنا لیں کہ وہ 3 دن اپنے آپ کو فارغ کریں اور اپنے حلقے اور اپنے منڈل والوں کے ساتھ اپنا سفر کی تیاری کریں اور وہاں سارے علماء کو لے کر آنا ہے. اور پورے ضلع کے اعتبار سے جتنے بڑے علماء ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر جا کر جماعت بنا کے دعوت دیں اور ہر ایک کو آنے اجتماع میں آنے کو یقینی بنائیں. یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، کریں گے بھی انشاءاللہ. اور جو جماعتیں 4 مہینے کی بن رہی ہے، ہر علماء سے آپ حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ وہ اس میں معین و مددگار بنے. زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی جماعتیں مسجد کی سطح پر 5 اعمال والی مسجد سے بنے اور اجتماع سے ہر مسجد سے جماعت نکلے. اس کی فکر ہم کو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کرنا ہے. جو کام ہو رہا ہے اس میں معاون و مددگار بننا ہے. تھوڑا سا آپ بھی حرکت میں آئیں گے، وقت دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا. کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم عین الہدیٰ والے تھوڑا اس ستون کے پاس جا کر حلقہ بناؤ. اسلام عربی کالج کے طلبہ بھی اپنا حلقہ بنائیں. سراج العلوم گوڈور سے جو طلبہ آئے ہیں وہ بھی اس حیال الفلاح کی طرف حلقہ بنائیں. اور ہمارے علماء اکرام آگے آ جائیں. اساتذہ اکرام، علماء اکرام جو ان طلبہ کے ساتھ آئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. شہر کے علماء بھی جتنے آئے ہیں وہ سب کے سب یہاں سامنے آ جائیں کرسی کے پاس. برائے مہربانی کوئی باہر نہ جائیں. سب کے لیے عشائیہ کا انتظام ہے. علماء اکرام سے گزارش ہے کہ یہاں سامنے آ جائیں. مدارس کے اساتذہ اکرام جو تشریف لائے ہیں ان سب سے ادباً گزارش ہے کہ یہاں کرسی کے قریب تشریف لائیں. اہم مشورہ ہے، ضروری ہدایتیں اور ضروری بات کرنا ہے. شریف نگر کے علماء اکرام وہ آگے تشریف لائیں. مسجد عبدالرزاق میں جو مدرسہ چل رہا ہے وہاں پڑھانے والے علماء اکرام سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. ننور کے علماء اکرام سے بھی گزارش ہے آگے تشریف لائیں. کلور کے علماء اکرام سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. تھوڑا حرکت کریں، اٹھ جائیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں. مولانا آصف صاحب آگے آئیے. قاضی اکبر صاحب رشادی سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. آئیے مولانا. علماء اکرام سے گزارش ہے پیچھے سے ذرا آگے آ جائیں. یہ جو کھڑے ہیں طلبہ حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں. مفتی عبدالرحمن صاحب دارالعلوم عین الہدیٰ کے محتمم صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی سے گزارش ہے کہ آگے کرسی پر آ جائیں.
ادھر آ جاؤ مولانا، اس میں ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، بیٹھو حافظ سلطان. ابھی مائک کی ضرورت ہے بہت نہیں. میں جتنے علماء کرام شہر کے منڈلوں کے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے ممبر کے قریب آ جائے. آ جائے ماشاء اللہ، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، زیادہ دیر نہ ہوگی. آ جائے ماشاء اللہ. میں طلباء سے گزارش ہے اپنے اپنے مدرسے کے پاس بیٹھ جائیں، اساتذہ کے ساتھ بیٹھے. مولانا اعجاز صاحب تشریف لائے، حافظ ہارون صاحب ماشاء اللہ، مفتی تشریف لائے ماشاء اللہ. منڈلوں سے، سینٹروں سے اور شہر کے جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں قریب آ جائے، اور مسجد کے ائمہ حضرات حفاظ نظام بھی آئے ہیں. دعا ہو رہی، تشریف لائیں، دعا ہوگی انشاءاللہ. قریب قریب تشریف لائیں، انشاءاللہ دعا شروع ہوگی. جماعت دو اعلانات ہے، سماعت فرمائیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 8:15 بجے اذان ہوگی، 7:30 ساڑھے 8 کو جماعت کھڑی ہوگی. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو مدارس کے اساتذہ تشریف لائے ہیں اگر کھانے کے ٹوکن نہ لیے ہوں تو دعا کے بعد مشورے کے کمرے کے پاس وہاں جا کر ٹوکن لے لیں. اور اس طرح شہر کے علماء بھی آئے ہیں، حفاظ نظام بھی آئے ہیں، اور شہر کے ذمہ دار، حلقوں کے ذمہ دار بھی آئے ہیں، تو دعا کے بعد ٹوکن جا کر لے لیں. اور کھانا انشاءاللہ مسجد کے اوپر ہوگا. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد. دیکھو بھائی، ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو اجتماع ہے، جوڑ ہے پورے صوبے کا، یہ 4 ماہ والوں کا جوڑ ہے. اور تمام علماء چاہے وقت لگائے ہوئے ہوں یا وقت نہ لگائے ہوئے ہوں، جنوری 6، 7، 8 پرگی میں انشاءاللہ ہوگا، رنگا ریڈی ضلع میں. اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے اور 6 مہینے سے مستقل کوششیں ہو رہی ہے 4 مہینے کی جماعتوں کے نکالنے کے. اس لیے کہ 4 ماہ لگائے ہوئے جو احباب ہیں وہ اصل اس کام کا سرمایہ ہے. یہ آگے بڑھیں گے تو عالم کے تقاضے پورے ہوں گے. ان کا بیٹھ جانا کام سے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ یہ بیٹھ جائیں گے قربانی دینے کے بعد تو پھر یہ کام گزرگاہ بن جائے گا. لوگ وقت لگائیں گے، بیٹھ جائیں گے. نہیں، وقت لگانے کے بعد آگے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تو یہ جوڑ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر 4 مہینے لگائے ہوئے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ متحرک ہو جائے اور قربانی پر آ جائے. اور جو قربانی دے رہے ہیں متحرک ہیں، ان کی قربانی کی سطح اور آگے بڑھے. اس لیے ہر 4 مہینے والے کی تشکیل کرنا ہے، دوسرے 4 مہینے کی، دوسرا 4 مہینے جو لگائے ان کے تیسرے 4 مہینے کی، اور جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، بیرون میں وقت لگ چکا ہے، ان کو بیرون کی تشکیل کرنا ہے. اب تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر حلقے منڈل کے اندر کہ جو لوگ بیرون جا سکتے ہیں ان کی خاص طور سے فکر ہو، تشکیل ہو، علماء بھی تیار ہو، عوام کو بھی تیار کریں، تاکہ ہمارے پرگی کے اجتماع سے جو جماعتیں بیرون جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے اجتماع سے جو خیر وجود میں آئے گا
اس خیر کو دنیا میں ملکوں میں پھیلنے کا ذریعہ یہ جماعت بنے گی. اس لیے ہمارے بڑوں کا منشا یہ ہے کہ یہ 4 ماہ والوں کے جوڑ سے زیادہ بیرون کی جماعتیں بھی نکلیں. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود آپ بھی بیرون کا ارادہ کریں اور اپنے حلقے منڈل میں جتنے لوگ بیرون جا سکتے ہیں ان کی پوری مکمل تشکیل کریں کہ وہ اس موقع پر چلے جائیں. کسی کو بھی نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہو اور پوری ہمت کے ساتھ ان کی تشکیل کریں کہ یہ بیرون چلے جائیں. اگر حلقے میں 2 آدمی بھی ہے قوائف پورا کرنے والے تو وہ 2 چلے جائیں. جماعت بن سکتی ہے تو جماعت بن جائے، یا پھر ان کو آپس میں جوڑ کر جماعت بندی کریں. تو یہ ایک فکر بھی ہم کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ پورے صوبے میں ہم یہ بات چلائے ہیں کہ گزشتہ مہینے میں سماعی مشورہ ہوا، پورا صوبہ جمع تھا، اس میں سارے اضلاع والوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ ارادہ کرایا گیا کہ دسمبر کے مہینے میں ہر مسجد وار 5 اعمال والی مسجد سے ایک جماعت 4 مہینے کی نکلے اور جنوری میں اجتماع سے ایک جماعت نکلے. اور تقریباً ہمارے پورے صوبے میں 5000 کے اوپر مسجدیں 5 اعمال والی ہیں. اگر 5000 جماعتیں دسمبر میں نکل گئی اور 5000 جماعتیں اجتماع سے نکل گئی تو یہ 10,000 جماعتیں 4 مہینے کی ہو جائیں گی. اب پتہ نہیں دسمبر میں کتنی نکلی کتنی نہیں نکلی، یہ دسمبر بھی ختم پر ہے. اب آخری مرحلہ ایک باقی رہ گیا کہ اب سے لے کے اجتماع تک اتنی محنت ہونا کہ 5 اعمال والی ہر مسجد سے، اور خاص طور سے ہم علماء جس مسجد میں ہیں اس مسجد سے ضرور ایک 4 مہینے کی جماعت اس مسجد والے لے کر اجتماع میں پہنچے. بہت آسان ہے. اس کے لیے ہم پڑاؤ کی جماعت بنائے ہیں. آپ کے پاس بھی بن گئی ہوں گی، ماشاءاللہ بن گئی ہے. ہر حلقے میں پڑاؤ کی جماعت بن گئی ہے. کیا کرتی ہے پڑاؤ کی جماعت؟ یہ پڑاؤ کی جماعت صرف چند ملاقاتیں کرنا نہیں ہے کہ رات میں تھکا کے آ گئے اور کھانا کھا کے سو گئے اور صبح اٹھ کے فجر کے بعد 2-4 ملاقاتیں چلتے کر لے گئے، گھر کو چلے گئے. اس کا نام پڑاؤ کی جماعت نہیں ہے. پڑاؤ کی جماعت کم سے کم مغرب میں اپنی مرکزی مسجد میں آ جائے اور وہاں سے ملاقاتیں شروع ہو جائے. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کے 10-11 بجے تک ملاقاتیں ہو، اور پھر اس کے بعد یہ پوری پڑاؤ کی جماعت کا مشورہ ہو کہ کتنوں سے ملاقاتیں ہوئی، کتنوں کی وصولی ہوئی، کتنے تیار ہو گئے، کل کیا کام کرنا ہے، کس سے ملنا ہے. یہ سارے مشورے کر کے آرام کریں اور رات میں تہجد کا اہتمام کریں. خوب رو کے اللہ سے مانگیں، ایک کا نام لے کے مانگیں، اور پھر صبح فجر کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے ملاقاتیں ہو، کم سے کم 9 بجے تک ملاقاتیں ہو. اس کے بعد پھر اپنے کاروبار کام کے لیے جا سکتے ہیں. اس طرح سے کم مغرب سے لے کے صبح 9 بجے تک آپ کا مکمل وقت مسجد کو دیں گے، ملاقاتوں میں لگائیں گے، دعاؤں میں لگائیں گے. یہ جماعت اس طرح سے پڑاؤ کریں گی، اللہ کے در پہ پڑ جائیں گی، تو پھر اللہ کو ترس آئے گا اور اللہ خوش ہو جائیں گے. آپ کی قربانی کو دیکھ کر فیصلے کر دیں گے. جو جماعتیں بننا ہے انشاءاللہ بن جائیں گی جماعتیں. تو یہ ہونا ضروری ہے اگر ایسی محنت ہوگی. اور اس میں ہمارے علماء سے درخواست ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ بھی اس میں ضرور وقت دیں جماعتیں بنانے کے اندر. علماء تو یہ طے کر لیں کہ ہماری مسجد میں سے تو انشاءاللہ ایک جماعت ضرور 4 مہینے کی جائے گی. علماء طے کر لیں گے تو عوام بھی طے کرے بھی ہے، انشاءاللہ ایک کے بجائے 2 جماعتیں بن جائیں گی. علماء اور عوام دونوں مل جائیں گے تو 2 جماعتیں تو بن جائیں گی انشاءاللہ. ایسا ہوگا، کریں گے بھی سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے بے ہمت ہیں. اے اللہ ہم ہمت کرتے ہیں، ہمت پست ہو جاتی ہے. اے اللہ ارادے کرتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے اس وقت ارادے کیے ہیں ان ارادوں کو پورا کرنا آسان فرما.
غیبی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے بھی محتاج ہیں، آپ کے کام کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی اپنے کام کے لیے قبول فرما، سارے عالم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو علم نافع عطا فرما، اپنے رضا والے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما، اپنے ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ آپ ہی حقیقی مربی ہیں، ہم سب تربیت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما، اخلاق حسنہ سے ہم کو مزین فرما، رذائل سے ظاہری باطنی گندگیوں سے اللہ ہم کو پاک فرما۔ اے اللہ جس کرم سے اللہ آپ نے مدرسے میں داخلہ لینے کی توفیق دی، اپنے کلام کے سیکھنے کی توفیق دی، اے اللہ مزید کرم فرما کر اس علمی راستے پر پوری زندگی چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اس علم کو لے کر ساری دنیا میں نقل و حرکت میں رہنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس علم کی اشاعت کے لیے سارے عالم کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے کریم مولا ہم کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت جتنی جماعتیں پوری دنیا میں نقل و حرکت میں ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، اسی نقل و حرکت کو ذریعہ بنا کر اے اللہ امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، عالم انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم سے باطل کے ٹوٹنے کے فیصلے فرما۔ اے کریم مولا سارے عالم سے ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں اور خصوصاً اس ملک میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، خصوصاً دینی مدارس کے خلاف، دعوت کی نقل و حرکت کے خلاف، دشمنان اسلام کی طرف سے جتنی پلاننگ اور سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان سازشوں کو نیست و نابود فرما، ان سازشوں کو نیست و نابود فرما، ان سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم مولا سارے عالم میں جہاں جہاں ایمان والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کو ان کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہے اپنے کرم سے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ سارے مجموعے کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے کھانے کے ٹوکن حاصل کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد کے اوپر حصے میں کھانے کا نظم ہے۔ سوار کو اذان ہوگی 8:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو۔